سورہ یاسین قرآن کریم کی افضل ترین صورتوں میں سے ہے۔ یاسین بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا نام ہے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس مفسرین کی یہ آراء ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ باقی انبیاء کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام اور آپ کی رسالت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ جل جلالہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ یاسین کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے تعصب کی نفرت کی دیواریں ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی آپ سے راضی، آپ ان کو راضی کرنے کی پریشانی میں بھی نہ رہیں۔ بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑے انعام کرنے والا انسانیت پر اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اللہ کے منکر دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، ایسے ایسے بدبخت موجود ہیں جنہوں نے اللہ کو بھی گالی دی، اللہ کو بھی گالی دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جن کا کام ہی مخالفت ہوتا ہے، جن کا کام بھائی کیا ہوتا ہے؟ مخالفت ہوتا ہے۔ اگر زمین پر اتنا انصاف ہوتا تو نبیوں کو گالیاں کوئی نہ دیتا، اللہ تعالیٰ کو گالی کوئی نہ دیتا۔ جب اللہ کی توہین کرنے والے، انبیاء کی توہین کرنے والے موجود ہیں تو زمین میں مخالفت کرنے والے تعصب کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے انہوں نے موجود رہنا ہی ہے۔ بعض لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے نفرت کرنا، دوسروں کے بارے میں برائی کرنا، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تمہارے عملوں کو بھی لکھ رہے ہیں، اور تمہارے عملوں کے جو اثرات، نشانیاں پیچھے تم چھوڑ کر آؤ گے، ہم اس کو بھی لکھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے، قرآن کریم میں ایک مسلمان کے صدقہ جاریہ کے ثبوت پر سب سے واضح جو دلیل ہے وہ سورہ یاسین میں ہے کہ تم کوئی نیک عمل کرتے ہو، پھر دنیا سے تم چلے آتے ہو، تمہارے نیک عمل کے اثرات جو پیچھے چلتے رہتے ہیں، ہم ان کو بھی لکھتے رہتے ہیں، وہ بھی تمہاری نیکی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، یہ اس کی بہت بڑی نیکی ہے۔ تعمیر کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، اس مسجد میں مسلسل نیکیاں، دنیا نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تو بھائی یہ بندہ تو چلا گیا، لیکن اس مسجد میں ہونے والی ساری عبادات کا اجر کسے جا رہا ہے؟ اس کے بنانے والے کو جا رہا ہے۔ سورہ یاسین میں قرآن نے فرمایا۔ قرآن کریم نے ایک رکوع میں 3 نبیوں کا ذکر کیا، الفاظ ہیں مرسلون۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ وہ 3 جو تھے وہ مستقل نبی تھے، بعض نے فرمایا نبی نہیں تھے، وہ کسی نبی کے نمائندہ تھے۔ اللہ نے ان کو کسی بستی کی طرف بھیجا، اس بستی کا ذکر قرآن نے بس بستی ہی کا کہا ہے، نام نہیں لیا۔ انہوں نے ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، دین سکھانے کی کوشش کی۔ اس بستی میں سے ایک شخص مسلمان ہوئے، انہوں نے ان نبیوں کا ڈٹ کے ساتھ دیا اس قوم میں سے، لیکن اس قوم نے آگے سے ان نبیوں کو کیا کہا؟ ان نبیوں، چونکہ اس بستی میں بدعملی بہت زیادہ تھی، گناہ بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے قحط سالی آئی، بارشیں پڑی،
تو چے جائے کہ یہ بستی والے اس پر توبہ کرتے۔ انہوں نے ان اللہ کے بندوں کو کہا کہ یہ سارا کچھ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تمہاری نحوست کی وجہ سے۔ وہ جو اللہ کے نمائندہ تھے انہوں نے سمجھایا بھائیو یہ ہماری نحوست نہیں ہے، یہ تو تمہارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ تو تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے، تم ان بدعملوں سے باز آؤ۔ لیکن وہ باز نہ آئے، اور اس بستی میں سے جو شخص مسلمان ہوئے انہوں نے جب ان کا ساتھ دیا، اپنی قوم کو سچائی کی تلقین کی، تو ان بدبختوں نے اپنے ہی اس شخص کو قتل کر دیا۔ اپنے ہی اس شخص کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ طائف کے بڑے سرداروں میں سے تھے، یہ طائف کے بڑے، جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے حبیب میں طائف جا رہا ہوں، میں جا کے سارے طائف کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرنا، طائف والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ سخت لوگ ہیں، ان بدبختوں نے تو اللہ کے نبی کو پتھر مارے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے حبیب طائف والوں میں جو میرا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے مجھے امید ہے کہ جیسے ہی میں ان کو اسلام کی دعوت دوں گا وہ سارے اسلام میں آ جائیں گے۔ حضور کے منع کرنے کے باوجود بھی حضرت عروہ بن مسعود طائف گئے، فجر کے وقت جا کر اپنے قلعے پر اذان دی، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ لوگوں نے چاروں طرف سے اتنے پتھر برسائے کہ حضرت عروہ بن مسعود کو شہید کر دیا۔ حالانکہ بڑے سردار تھے، حضرت عروہ بن مسعود کو بھائی کیا کر دیا؟ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، چونکہ عروہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حمایت میں شہید ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے شہید سورہ یاسین ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میری امت کے شہید سورہ یاسین ہیں۔ علماء نے فرمایا قیامت تک آنے والے اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کے دین کی سربلندی میں جن کو شہید کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جن کو مارا جائے گا، کل قیامت والے دن ان سب کا حشر، جو سورہ یاسین میں جس شہید کا ذکر کیا، قرآن نے جو انعامات ذکر کیے، ان کو بھی سارے اللہ کے نام پر شہید ہونے والوں کا حشر بھی اسی شہید سورہ یاسین کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کا کیا پیدا کیا ہے؟ جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ جس وقت قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، دنیا نے قرآن کا مذاق اڑایا کہ جی ہم تو صرف جانداروں میں جوڑا دیکھتے ہیں، لیکن بعد میں پھر خود سائنس نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز بھائی کیا ہے؟ جوڑا جوڑا ہے، یہاں تک کہ پھلوں میں، سبزیوں میں، پودوں میں، ان چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ چاند اور سورج یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ان کا نکلنا، ہر روز اپنی منزل کو تبدیل کرنا اور ہر روز ایک نظام کے تحت چلنا، یہ کائنات کا پورا نظام جو ہے بھائی یہ کس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا نا، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اسی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ کی تسبیح کہا گیا۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں تو جناب لوگ اچھے برے سارے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ جل جلالہ مجرموں کو الگ کر دیں گے۔ یہ دنیا ہے، یہاں مکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور وہی ساتھ ابو جہل اور ابو لہب بھی ہیں، یہاں چلتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الگ کریں گے اور مجرموں کو الگ کریں گے۔
اور قرآن کریم نے سورہ یاسین میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، جب ہم تمہارا حساب و کتاب لیں گے تو تمہارا جسم خود بول کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف یا تمہاری حمایت میں گواہی دے گا۔ یہ جہاں ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں بھائیوں، یہی زمین بول کر کل قیامت میں ہمارے خلاف کیا دے گی؟ گواہی دے گی، یا ہمارے حق میں دے گی۔ جیسے حدیث میں ہے، جو بندہ مومن جہاں نماز پڑھتا ہے کل قیامت والے دن بھائی وہ جگہ اس کے بارے میں کیا دے گی؟ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی، ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اس کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے، بھائی مؤذن کی، ہم تو مؤذنوں کو اہمیت ہی کوئی نہیں نہ دیتے۔ اذان دینا پتہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے اذان دینا۔ مؤذن جب اذان دے گا، جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز جائے گی، وہ ساری جگہ کل قیامت والے دن اس کے حق میں بھائی کیا کرے گی؟ سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی۔ بہرحال قرآن کریم نے سورہ یاسین میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی، نبی جی ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، وہ آپ کے شایان شان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں۔ بھائی میری بات ذرا سننا، اللہ کے نبی پوری انسانیت میں سب سے زیادہ فصاحت، سب سے زیادہ بلاغت، قرآن کریم کے بعد عربی بولنے میں سب سے اعلیٰ زبان بھائی کس کی تھی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر و شاعری کچھ مشکل نہیں تھی، لیکن قرآن نے فرمایا نہ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، وہ آپ کے شایان شان، چونکہ شاعر جھوٹ بھی بولتے ہیں، مبالغہ بھی کرتے ہیں، تخیل بھی پیش کرتے ہیں، ادھر ادھر کے کلابے بھی ملاتے ہیں اور جھوٹ سچ بھی جوڑ دیتے ہیں۔ نبی کی زبان پر جھوٹ آ جائے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی نے تو سچائی اور حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ صافات کے شروع میں فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ فرشتے جو اتنے طاقتور ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بار بار یہ سنایا، شاید سورہ فاطر کے شروع میں بتایا ہو، کہتے جبریل علیہ السلام کے بھائی کتنے پر ہیں؟ 400۔ کتنے پر ہیں؟ لیکن یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، حضرت جبرائیل کے صرف 4 پر یہاں آ سکتے ہیں۔ بھائی کتنے پر آ سکتے ہیں؟ یعنی 396 پر تو اس نظام میں کھل ہی نہیں سکتے، یہ کائنات اتنی چھوٹی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا والصافات صفا، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے رہتے ہیں، صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے روب کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں۔ اس سے قرآن کریم یہ بات میرے اور آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہے، اے ایمان والو جب بھی تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، ایسا نہیں بھئی ہم نماز میں آ کے یوں کھڑے ہو گئے، اللہ معاف فرمائے کبھی ہاتھ ادھر کبھی ادھر جیسے غافلوں کی طرح کھڑے ہیں۔ نہ، میں نے سورہ مؤمنون کے شروع میں عرض کیا تھا، نماز کی ہیئت ایسی ہے، مجھے اور آپ کو نماز میں اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ جب بھی کسی انجان غیر مسلم کی نظر پڑے وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے غافلوں کی طرح ہم کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خود فرماتی ہے، میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی، میں ایک ٹانگ پہ کھڑی تھی۔ یا ہم نماز میں دیکھتے ہیں بعض لوگ ایک ٹانگ پہ دے کے او کھڑے ہیں یوں، فرمایا میں اس طرح کھڑی ہوئی تھی، پیچھے سے صدیق اکبر آئے، مجھے اتنی زور سے ڈانٹا کہ قریب تھا کہ میں نماز توڑ دوں، اور بعد میں مجھے کہا اللہ کی بندی تجھے نہیں پتا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے، اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا یہ غفلت کی نشانی ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا یہ کس کی نشانی ہے؟ غفلت کی نشانی ہے۔ قرآن کریم نے دوبارہ اس بات کو دہرایا سورہ صافات میں، ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہاری ہڈیوں کو ہر چیز کو دوبارہ کیا کر دیں گے؟ اسی طرح قائم کر دیں گے۔ قرآن کریم نے سورہ صافات میں 2 بندوں کا ذکر کیا ہے، ایک ایمان والے، ایک اللہ کے نیک بندے، دوسرا اس کا ایک یار تھا جو کافر تھا، برائی کرتا تھا، اور جنت میں جا کر یہ ایمان والا یہ کہے گا یار دنیا میں میرا ایک نگوٹیا یار تھا، وہ میرے ساتھ بحث کرتا تھا اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، میں اسے اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا، میں اسے دین سمجھاتا، وہ آگے سے میرا مذاق اڑاتا، مجھے کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب یہ جنتی جب جنت میں جائے گا نا
یہ جنتیوں سے کہے گا یار ذرا میرے ساتھ چلو، میں جہنم میں اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی وہاں جا کر جنتی جس وقت جہنم کا معائنہ کرنا چاہیں کر سکیں گے، لیکن جہنم والے جنت کا معائنہ نہیں کر سکیں گے۔ جنتی جب بھی آ کر جہنم میں اپنے جاننے والوں کے مناظر دیکھنا چاہیں دیکھ سکیں گے۔ تو یہ جو جنتی ہے یہ جہنم کے کنارے آئے گا، آ کے اپنے دوست کو طلب کرے گا، اور طلب کرنے کے بعد اسے کہے گا جناب دنیا میں تو میرے ساتھ بحثتا تھا کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مر کے گل سڑ جائیں گے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، میں تجھے اچھائی کی دعوت دیتا تو میرا مذاق اڑاتا تھا، میں نے تو جو کچھ اپنے نبی سے سنا وہ سارا کچھ سچا پا لیا، تو بھی تو کچھ بتا۔ تو وہ شرم سے پانی پانی ہو کر کہے گا کہ آج میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ قرآن کریم نے پھر اس بارے میں دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا، حضرت الیاس کا، حضرت یونس کا دوبارہ تذکرہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کا بھی اس بارے میں ذکر ہے، جس کو ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں بھائی کیا کیا؟ قربان کیا۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی، اللہ نے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالی ہم بڑی عید پر جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی عظیم الشان واقعہ کی یاد میں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کا صرف نام ہے، اس سے زیادہ تفصیل حدیث میں قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ جس بات کی تفصیل قرآن نے نہ بیان کی ہو ہم بھی اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے اس بارے میں قرآن میں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، اور کافی عرصہ کے بعد جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر کنارے پہ لا کے چھوڑ دیا، تو قرآن فرما رہا ان کا جسم کیا ہو گیا تھا؟ کمزور ہو گیا تھا۔ ہم نے وہاں کسی پودے کا، کسی بیل کا، مفسرین نے فرمایا کہ وہ جو تھی وہ کدو کی بیل تھی، ہم نے اس کا انتظام کر دیا، اور اس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام کچھ دن پڑے رہے۔ پھر ظاہر ہے آکسیجن کی وجہ سے جو ان کے جسم پر اونچ نیچ ہوئی تھی وہ ساری کیا ہوگی؟ درست ہوگی۔ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ میں کس کو یاد کرتے رہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میری تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے تو ہم قیامت تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتے، اگر اللہ کو یاد نہ کرتے، قرآن کریم نے الی یوم یبعثون، ہم قیامت تک ان کو کہاں رکھتے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ یونس علیہ السلام مسلسل کس کو یاد کرتے رہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہے، تو اللہ جل جلالہ نے ان کی آزمائش کو مختصر کر دیا۔ اس سے سبق کیا ملا؟ اس سے سبق یہ ملا کہ زندگی میں جب بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں، جو بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بھائی اس کے مشکل کے دورانیوں کو مختصر سے مختصر کر دیں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں کافروں کے ایک مطالبے کا بھی ذکر کیا۔ سورہ صاد کا جو پہلا رکوع اترا اس کا پس منظر ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم جناب ابو طالب کے پاس مکہ کی قیادت آئی، اور مکہ کی قیادت نے آ کر یہ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اپنے بھتیجے سے کہیے یہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، جس خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا اور کہا یہ مکہ کی قیادت آپ سے صلح کرنا چاہتی ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں اور ہم آپ کے خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ کافی ساری ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، اپنے چچا کو خطاب کر کے کہا اے میرے چچا،
میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر میری قوم اس کلمہ کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب، جنوب اور شمال میں ان کی سرداری کا ڈنکا بجا دیں گے۔ اب یہ چونکہ سردار تھے، شہرت پسند تھے، فوراً کہا وہ کون سا کلمہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا جناب یہ سودا ہمیں بارے میں نہیں ہے، انہوں نے اس سودے کو قبول نہیں کیا۔ بھائی میں نے ابھی غزوہ بدر کا ذکر آیا تفصیل سے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، اور مکہ میں وہی چمکے، وہی باقی رہے جو اس کلمہ سے وابستہ ہو گئے، جو بھائی کیا ہو گئے؟ اس کلمہ سے وابستہ ہو گئے۔ قرآن کریم نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی آزمائش ڈالی لیکن وہ مسلسل اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے رہے، اللہ جل جلالہ نے ان کو مصیبت سے بھی نکال دیا اور یہ ساری نعمتیں دوبارہ دے دی۔ حضرت سلیمان اور داؤد کا دوبارہ ذکر کیا، دیکھو پیچھے سورہ سبا میں بھی ذکر آیا، اس سے پیچھے سورہ نمل میں بھی ذکر آیا، کئی جگہ حضرت سلیمان اور داؤد کا ذکر آیا۔ سورہ صاد میں بھی پورا رکوع ہے اس باپ بیٹے پر۔ سورہ صاد میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو عظیم الشان حکومت دی لیکن یہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے رہے اور ان میں عاجزی اور انکساری مسلسل بڑھتی رہی۔ قرآن کریم نے پھر دوبارہ سورہ صاد میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان میں روح پھونکنے کا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اور شیطان کے انکار کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک بات کو قرآن بار بار اس لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ آدم سے جب غلطی ہوئی تو بھائی آدم نے فوراً کیا کیا تھا؟ اللہ سے معافی مانگی تھی، اور شیطان نے غلطی کی تو شیطان اپنی غلطی پر اکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بار بار قرآن میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہر مسلمان کو یہ سبق پکا ہو جائے کہ مجھ سے جب بھی بھول چوک ہوگی تو مجھے فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنی ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کی پیدائش کئی پردوں میں کی ہے، کئی اندھیروں میں کی ہے۔ جس وقت قرآن نے یہ بات کہی اس وقت انسانوں کو سمجھ نہ آئی، بعد میں اب ایک ایک چیز ثابت ہوگی کہ واقعتاً انسان کی جو پیدائش ہے وہ کئی پردوں کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم انسان کے اوپر جب آسانیاں پیدا کرتے ہیں یہ ہمیں بھول جاتا ہے، اور جب سختی کرتے ہیں تو جناب یہ پھر ہماری طرف لپک کر آتا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور بھائی پریشانی میں بھی کسی کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آخری بات قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ لوگ اللہ تعالی جن کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دے وہ خوش نصیب ہیں۔ بھائی اسلام کے لیے شرح صدر یہ ہے، دیکھو میری بھائی توجہ کرنا تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہم مطمئن ہیں یا نہیں؟ کہ کسی طرح کا کوئی شک ہے؟ پورا دل کا اطمینان، اسی کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ اس کا اندازہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، خصوصاً وہ غیر مسلم جو شک میں پڑا ہو کہ یار میں جس خدا کو پوج رہا ہوں پتہ نہیں وہ میری سنتا بھی ہے نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، بھائی ہمیں اس پر 100% اطمینان ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے کو لاکھ اعتراض کرے، انشاءاللہ اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں ہمیں ایک بال کے برابر بھی شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں پورے اسلام پر شرح صدر عطا فرما، ہمیں پورے اسلام پر کیا عطا فرما؟ دین کی جہاں پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، بس وہاں میرا اور آپ کا سینہ کھل جائے۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ میں برکتیں رکھی ہیں، بس میرا اور آپ کا دل و دماغ اس کو 100% قبول کر لے۔ قرآن کریم نے فرمایا حلال حرام جو ہے تمہیں برباد کر دے گا، اس پر شرح صدر ہو جائے کہ حرام جہاں بھی آئے گا وہاں تباہی مچائے گا۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر کہتے ہیں۔ اور امت کے بڑے بڑے لوگ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ پورے اسلام پر ہمارا سینہ کھول دے، پورے اسلام پر کیا کر دے؟ اسلام کے ہر حکم پر ہمیں اطمینان نصیب فرما اور ہمیں
ہمارا سینہ کھول دے, ہمیں دین کی کسی بات کے بارے میں کوئی شک اور کوئی اشکال پیش نہ آئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر